السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہم کرائے پر دعا کرنے والوں کو بلا کر اپنے مرحومین کے لیے دعا کروا سکتے ہیں؟ دعاؤں کو لیا جا سکتا ہے، خریدا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان بیمار ہے، اللہ کی آزمائشوں میں مبتلا ہے، تو ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے دعا اور صدقہ اور صبر کی ضرورت ہے۔ آپ دوائی خرید سکتے ہیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، شاید قرآن پڑھ کے ہی کسی مرحوم کو بخشوایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیے کہ قرآن جو ہے، اللہ کا جو کلام ہے، وہ زندے لوگوں کی ہدایت کے لیے، انہیں راستہ بتانے کے لیے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی یہ بتانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اور ہم نے جو قرآن سے فیض حاصل کیا، قرآن کی تعلیمات کے مطابق جو زندگی گزاری، یا وہ قرآنی علم کے ذریعے ہم نے دوسروں پر محنت کی، کسی کو کچھ سکھایا، کہا، سمجھایا، تو یہ خود بخود ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو پہچانا، اللہ کے پیغام کو نہ سمجھا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اور اس کے بعد اگر انتقال ہو جائے تو کرائے پر لوگوں کو بلا کر قرآن کو پڑھوانا اور بخشش کروانا، یہ کہیں پر بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو دین کی سمجھ اور نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم و تربیت کا نظام بنائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، اور اس کے بعد بچوں کو یہ حکم ہو رہا ہے، یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرو اور جمیع مؤمنین کے لیے بھی دعا کرو۔ یہ دعائیں اچھے سلوک کی وجہ سے نکلتی ہے، اسے اس پر زبردستی نہیں کیا جا سکتا اور اس کو خریدا بھی نہیں جا سکتا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ کسی کو بخشوانے کے لیے کرائے پر بلانا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی پیچھے اچھے سلوک کی وجہ سے ایک مرحوم کے لیے دعائیں کر رہا ہو تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ اس کے اچھے سلوک کی وجہ سے وہ دعائیں کر رہا ہے، تو یقیناً یہ دعائیں اس کے لیے پہنچیں گی۔ جب تک زندہ ہیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا ہے، تو کرائے پر دعاؤں کو لینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کم سے کم اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو اپنے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اگر کچھ مال ہے تو صدقہ اور خیرات کریں، غریب و غرباؤں سے اچھا سلوک کریں۔ اس اچھے سلوک کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہاری دعاؤں کے ذریعے سے تمہارے مرحومین پر کچھ اللہ کا فضل و کرم ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔